وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ خیال کر لینا مولانا، ہمارے حضرت اقدس فرماتے ہیں جب بخارا میں جو یہ ہوا کانفرنس ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی گئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مقالہ پیش کیا امام بخاری پر، تو میں نے بیت المقدس کہا، بیت المقدس کہا، تو ایک غیر مقلد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کس قسم کی شیخ الحدیث ہو، آپ بار بار کہہ رہے کہ بیت المقدس، لفظ بیت المقدس نہیں ہے، لفظ بیت المقدس ہے۔ پھر اس نے حوالہ دیا فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں، کہتے ہیں کہ میری شیخ الحدیثی خاک میں مل گئی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنا مٹی بن گیا اور اتنا کہ اتنی بڑی داڑھی تھی اس غیر مقلد کی، میرے پاس حوالے نہیں تھے، سمجھے؟ تو فرماتے کہ میں تو بالکل رسوا ہو گیا اس کے سامنے، لیکن فرمایا ایک خوبصورت سا سرخ رنگ کا ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا اجلس، اور اس کو کہا بیٹھ جا، کیف تقول بأن هذا اللفظ بیت المقدس لم يرد بیت المقدس انا اریک فی الکتب کذا فی الکتاب الفلانی کذا 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 کذا، کہتے ہیں اس نے شروع کیا، اس نے کہا بیت المقدس بھی ہے اور مقدس بھی ہے، پھر اس نے حوالہ دیا، حوالہ دیا، حوالے اتنے کتابوں کے، کہنے لگے فوراً غیر مقلد کی ہوا نکل گئی، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ لیکن میں حیران تھا کہ یہ خوبصورت آدمی یہ کہاں سے خدا نے میرے لیے غیب سے بھیجا کہ اس نے میری مدد کی، غیر مقلد نے تو مجھے چت کر دیا تھا۔ فرمایا کہ کانفرنس ختم ہوگی، میں نے لوگوں سے پتا کہ یہ کون ہے کہ اس کو سینے سے لگا دوں، تو انہوں نے کہا عبد الفتاح ابو غدہ اسی کو کہتے ہیں جو کہ حنفی ہے، سمجھے؟ اس لیے خیال کر لینا مولوی صاحب۔ ایک بڑے شیخ الحدیث نے ہمارے حضرت سے، مجھے خوب یاد ہے، فرمانے لگے اشاعت اللمعات کے اندر محدث دہلوی نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت اللمعات کے اندر لکھا، اس طرح لکھا، تو وہ اپنے علمیت جھاڑ رہا تھا، حضرت نے فرمایا آپ کو تو کتاب کا نام ہی معلوم نہیں ہے، وہ اشاعت اللمعات تھوڑی ہے، وہ اشعت اللمعات ہے، وہ اشعت اللمعات ہے، شعاع کی جمع ہے، سمجھے؟ جیسے اشحتن علیکم، اور آپ کو کتاب کا نام ہی پتہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں مجھ پر یہ ہے کہ آپ اپنا پاور ڈال رہے ہیں، بس مولوی صاحب ختم، بالکل ختم۔ بعض لوگ اس قسم کے، ان سے میں نے آپ سے عرض کیا اتنی بڑی غیر مقلد داڑھی، جو اس میں دبئی میں تبلیغ والوں نے کہا ہمیں بڑا تنگ کیا ہے اور ابو حنیفہ کو گالیاں دیتا ہے، بہت ذلیل کیا ہمیں، تو تبلیغ والے مجھے لے کر کے گئے، تو اس نے ہماری خدمت بھی کی، اور اس کے بعد میں نے کہا سنا ہے ابو حنیفہ سے آپ کے بڑی یہ ہے کہ شکایت ہے، بتا دو ابو حنیفہ کی کیا غلطیاں۔ اس نے کہا کہ صریح حدیثوں کو چھوڑتا ہے، جیسے رفع یدین کے بارے میں، اس وجہ سے مجھے شکایت ہے، رفع یدین کے بارے میں جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وائل ابن جوہر کی روایت ہے۔ اچھا، وائل جوہر کا معنی سوراخ کے، تو میں نے کہا مولانا اللہ کی بندے اتنی بڑی داڑھی ہے آپ کی، وائل ابن جوہر کہہ رہے، جوہر تو آپ کا ہے، سوراخ یہ وائل ابن حجر ہے، سمجھے؟ وائل ابن حجر کو آپ کیا کرے، وائل ابن جوہر، تو آگے تو چونکہ رسوا کرنا تو میرا کام ہے، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کی جو میں نے خبر لی، میں نے بس اسی پر جو کچھ اس کو یاد تھا وہ سارا کا سارا بھول گیا، جو کچھ اس غریب کو یاد تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اس کو، اچھا پھر میں نے یہ نہیں کہا اس کو کہ بھائی لفظ وائل ابن حجر ہے، وائل ابن جوہر نہیں ہے، وائل ابن حجر، اس طرح نہیں کہا، اور پہلے سے میں نے اٹک کیا، میں نے کہا یہ تو بڑے سوراخ کو کہتے جوہر تیرا سوراخ جو ہے نا وہ کچھ ہوگا، صحابی پر اس طریقے پر اللہ کے لیے مہربانی کرو، صحابی کو وائل ابن جوہر نہ کہو، خود جو ہے نا خود جوہر، بات ہی ختم ہو گئی۔